مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ منگنی کے وقت ایک شرط یہ طے کی جاتی ہے کہ اگر لڑکی ناراض ہو کر گھر چلی گئی تو 5,000 روپے اس کو مطلب نان نفقہ دیا جائے گا، یا 5,000 روپے اس کو آپ کو خرچ دینا پڑے گا۔ تو مفتی صاحب سے عرض ہے کہ کیا یہ شرط جائز ہے؟ ہم اس لڑکی کو 5,000 روپے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جو منگنی اس میں یہ شرط رکھی گئی کہ اگر یہ ٹوٹتی ہے، کوئی اس طرح کی معاملہ ہوتا ہے تو 5,000 روپے دینے پڑیں گے لڑکی کو۔ منگنی میں بھی اس طرح کی شرطیں لگتی ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ نکاح کے اندر بھی اس طرح کی شرطیں لگتی ہیں، اور نکاح نامے کے اندر یہ شرائط لکھی بھی جاتی ہیں کہ جناب اتنا جو ہے وہ نفقہ دیا جائے گا، یا جو ہے وہ یہ معاملات ہوں گے۔ اولاً تو یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ نفقہ کس چیز کے بدلے میں دیا جا رہا ہے عورت۔ صحیح۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے خود جو ہے وہ کماتا ہے، یا ہر شخص اپنے اخراجات خود برداشت کرتا ہے، الا یہ کہ شریعت مطہرہ نے عورتوں کے اخراجات جو ہے وہ مردوں کے اوپر لازم کیے، جبکہ ان کے پاس اپنا مال موجود نہ ہو۔ اب وہ کس طور پر لازم کیے؟ بیٹی ہے تو باپ کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے، بیوی ہے تو شوہر کے اوپر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اخراجات لازم ہے۔ لیکن جو بیوی کا نفقہ ہے اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کرتی ہے، تو شوہر کے پاس جو اس کی رہائش ہے یہ سبب بنتی ہے اس کے نفقے کے جائز ہونے کا، اس کے اخراجات کے جو ہے وہ جائز ہونے کا۔ اب جب عورت خود ہی ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی تو اب ایسی عورت شریعت میں ناشزہ کہلاتی ہے، نافرمان کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ چاہے جو ہے وہ دنیاوی ناچاکیوں کی بنا پر ہو، اور اس کے اندر دونوں طرف سے ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن جب عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ کر جاتی ہے اور شوہر خود نہیں نکالتا، یا خود شوہر کسی ایسے کام پر مجبور نہیں کرتا جو کہ ناجائز و گناہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر عورت جانے کی وجہ سے نفقے کی شرعاً ہی مستحق نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے۔ جب شرعاً ہی اس چیز کی مستحق نہیں ہے تو پھر اس شرط کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ نفقہ تو لازم ہی وہی ہے جب بیوی جو ہے وہ شوہر کے پاس رہے۔ صحیح۔ جب بیوی شوہر کے پاس سے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور بیوی جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہوئے اس سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے تو اب نفقے کی حقدار وہ نہیں ہے، تو یہ شرط لگانا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، شرط لگے یا نہ لگے، اگر شوہر جو ہے وہ خود عورت کو جو ہے وہ نکال دیتا ہے، صحیح، تو ایسی صورت کے اندر شوہر پر لازم ہے کہ اس کا نفقہ ادا کرے۔ لیکن اگر ادا نہیں کرتا اور ایک عرصہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے، تو اب جب بعد میں یا تو طلاق کی صورت ہوتی ہے یا صلح کی صورت ہوتی ہے۔ صلح کی صورت میں تو عموماً پچھلے نفقے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، طلاق کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنے پچھلے عرصے سے جو ہے وہ ہماری بیٹی ہمارے گھر پہ رہ رہی ہے، لہٰذا اب پچھلے 3 سال کا خرچہ بھی تم جو ہے وہ ادا کرو اگر تم طلاق دے رہے ہو۔ تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ اگر وہ نفقے کا مدت گزر گئی تو اب اس میں اولاً تو 2 ہی چیزیں ہیں کہ یا تو عورت خود اپنی مرضی سے نکلی ہے گھر سے تو نفقے کی حقدار ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور اگر شوہر نے نکالا ہے تو اب یا تو کسی قاضی کے ذریعے سے مقرر کروا لیا گیا ہو، قاضی سے مراد قاضی شرع مفتی اسلام ہے، نکاح خواہ والے قاضی جو ہے وہ نہیں ہے، تو ان سے مقرر کروا لیا گیا کہ جناب اتنا نان نفقہ جو ہے وہ شوہر ہر مہینے ادا کرے گا۔ اگر تو یہ طے کروا لیا پہلے ہی تو ٹھیک ہے، بعد میں یہ ملے گا۔ اگر یہ طے نہیں کروایا تو اب ایسی صورت کے اندر سابقہ کتنے ہی سالوں کا جو ہے وہ نفقہ شوہر نے ادا نہ کیا ہو، اب مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، شوہر اگر نہیں دیا اس نے جتنے سالوں کا، وہ گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا، اس پر لازم ہوگا کہ توبہ کرے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بھی معافی مانگے، اور چونکہ حقوق العباد کا تعلق ہے تو بیوی سے بھی جو ہے وہ معافی مانگے، تو وہ شوہر کے اوپر گناہ اور اس کی توبہ ضرور لازم رہے گی، لیکن لڑکی والے یا لڑکی اس کا مطالبہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی، تو اس قسم کی شرطیں لگانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یوں ہی شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر طلاق دی تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اتنا جرمانے کے طور پہ جو ہے وہ لڑکی کو ادا کرنا پڑے گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جرمانہ اسلام کے اندر منسوخ ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جن صورتوں میں شرعاً شوہر کو اجازت ہے طلاق دینے کی تو ان صورت میں تو وہ دے گا طلاق، اور جن صورتوں کے اندر اجازت نہیں ہے اور پھر دے دیتا ہے تو گناہگار ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے اس پر کوئی مالی جرمانہ، پینلٹی جو ہے وہ نہیں لگائی جاتی۔